آج جس طرح لوگوں کے میں قصے سن رہی ہوں فیض حمید صاحب کے، تو مجھے پتہ لگ رہا ہے کہ وہ واقعی مجھے ذلیل کرنا چاہتے تھے، وہ ریڈیکیول کرنا چاہتے تھے، وہ مجھے سزا دینا چاہتے تھے، وہ جیسے ایک بغض رکھتے تھے۔ وہی تھے جو اسمبلی کے حوالے سے جی وہی مشہور زمانہ کر لیا، لینڈ گریبر اور اس قسم کے تھے، اور ان کے ہر جگہ سے لوگوں کو بھتہ لے رہے ہیں، اربوں روپے لوگوں سے کھائے انہوں نے، تو یہ تو اب چیزیں پتہ چل رہی ہیں نا کہ یہ وہ کر رہے تھے۔ مگر میرا خیال ہے کہ ان کو یہ بھی تھا کہ حمید گل کا نام نیچے کیا جائے، یہ چرخہ چل پڑا ہے، اس کو چلنا چاہیے، یہ تو نہیں ہو سکتا نا، پھر سالوں سال کووڈ ہسپتال چلا ہے، تو بتائیں نا اس کا جواب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین۔ ISI کے سابق سربراہ جنرل فیض حمید کو 14 برس قید کی سزا سنائی گئی ہے، اور جن الزامات پر یہ سزا سنائی گئی ان میں سیاست میں مداخلت سے لے کر ایک ہاؤسنگ سوسائٹی کے معاملات میں شامل ہونے تک کئی پہلو شامل ہیں۔ فیض حمید کے متاثرین کی ایک طویل فہرست ہے۔ ان متاثرین میں ایک عظمیٰ گل بھی ہیں جو ISI کے ایک اور سابق سربراہ بلکہ سب سے زیادہ مشہور سربراہ جنرل حمید گل کی صاحبزادی ہیں۔ اس حوالے سے پہلے بھی ہم نے گزشتہ برس عظمیٰ گل صاحبہ سے گفتگو کی تھی جب جنرل فیض حمید گرفتار ہوئے تھے۔ اب اس مقدمے میں نئی پیش رفت سامنے آئی ہے، عدالت کا فیصلہ سامنے آیا ہے، تو ایک بار پھر ہم نے عظمیٰ گل صاحبہ کو زحمت دی ہے۔ بہت شکریہ عظمیٰ گل صاحبہ آپ کے وقت کا۔ کوئی ایک سال پہلے جیسے ہی فارمر ISI چیف جنرل فیض حمید گرفتار ہوئے تھے تو آپ سے ہماری بات ہوئی تھی بڑی تفصیلی، اگر آپ کو یاد ہو۔ تو ایک تو یہ کہ تھوڑا سا ناظرین کے لیے آپ ریکال کر دیں اس کو، اور آپ کے کیس کا کیا بنا؟ آپ بھی ایک طرح سے اس کی خاموش مدعی تھیں، تو وہ خاموشی کوئی آواز میں تبدیل ہوئی، یا آپ کے کیس کو کہیں آپ کو خبر ہے کوئی انکارپوریٹ کیا گیا، یا اس کی آپ کے گریونسز کو سنا گیا کہیں کسی لیول پہ؟ جی میرے پہلے تو بات تھوڑا سا ریکال کرنے کے لیے میں بتا دوں کہ مجھے واران میری بس سروس تھی جو ہم چلاتے تھے، اس وقت اس کا سروس بعد میں بند ہوگی، سپریم کورٹ کا ایک ڈیسیجن آیا تھا اس کے تحت، جس کی وجہ سے وہ سروس بند ہوگی، اور مجھے اس کے لیے اسی کانٹریکٹ کے تحت ہی ایک ڈیپو الاٹ کیا گیا تھا جو کہ مجھے ہینڈ اوور کیا گیا تھا آفیشلی، مگر اس کے ساتھ اس کی لیز ڈاکیومنٹ سائن نہیں ہوئے تھے، کیونکہ اس کی لیز کا یہ پرابلم تھا کہ گورنمنٹ کے اپنے ڈپارٹمنٹس کے اندر لڑائی ہو گئی تھی، بورڈ آف ریونیو کے ان کی آپس میں لڑائی تھی، تو انہوں نے کہا تھا کہ پینڈنگ لیز ایگریمنٹ، یعنی کہ ہمیں ہینڈ اوور کر دیا تھا مگر لیز ڈاکیومنٹ سائن نہیں ہوتا، ان کا اپنے اینڈ پہ خرابی تھی۔ میں نے ان کو نوٹس بھی سرو کیا تھا۔ تو جب سروس بند ہوئی تو ہم دونوں پارٹیز یعنی کہ گورنمنٹ اور ہم ایک دوسرے کے خلاف کورٹ میں چلے گئے تھے۔ آپ کی فریق ایک پنجاب گورنمنٹ تھی؟ جی ایک پنجاب گورنمنٹ تھے، اور ہم نے گورنمنٹ پہ کیس کیا کمپنسیشن کے لیے، اور انہوں نے 1-1.5 سال بعد ہم پہ کیس کر دیا کہ جی ہمیں بھی کمپنسیشن دی جائے، حالانکہ کوئی معاہدے میں ایسی چیز کی گنجائش نہیں تھی، مگر انہوں نے کیا۔ خیر وہ تو گورنمنٹ ہے، وہ کر سکتے تھے۔ تو اس صورت میں گورنمنٹ نے بھی اسٹے لے لیا، اور ہم نے بھی پھر بعد میں اسٹے لے لیا کہ ہماری یہ پراپرٹی کو نہ گورنمنٹ کہیں پوزیس نہ کر لے۔ ہماری بسز کھڑی تھیں، اور وہ گورنمنٹ نے اسٹے لے لیا کہ یہ بیچ نہ سکیں اس دوران، اور ساری ایسیٹ جتنے بھی واران ڈیپو کے اندر ایسیٹس تھے وہ سارے فریز ہو گئے۔ تو لہٰذا کیس چلتا رہا، ٹائم گزر گیا۔ اس دوران اچانک ون فائن ڈے مجھے پتہ لگا کہ جی ہمارے ڈیپو کے اندر لوگوں نے چھلانگ مار کے، پولیس والے 500 کے قریب، 500-700 کے قریب، وہاں مسجد سے مجھے فون آیا کہ وہ بندوں نے قبضہ کر لیا ڈیپو کے اندر، اور کچھ لوگ گھس گئے ہیں اور چیزیں۔ بہرحال میں بھاگی بھی وہاں گئی، میں اس دن چھٹی تھی، بیمار تھی میں، تو بھاگی گئی وہاں، جا کے دیکھا تو پتہ لگا کہ وہاں ایک صاحب تھے جن کا بعد میں مجھے پتہ لگا کہ وہ کیپٹن شعیب تھے، اور سیکٹری RTA تھے، اور اس طرح کے اور پولیس والے تھے سارے۔ بڑی مشکل سے میں اندر داخل ہوئی، وہ لمبی کہانی ہے، پچھلے میں نے اپنے پروگرام میں بتا دی تھی۔ تو خیر داخل ہوئی، ان سے بولا کہ کاغذات دکھائیں آپ نے کیا، انہوں نے کہا نہیں جی ہم نے یہ ٹیک اوور کر لی، ہم گورنمنٹ ہیں اور ہم نے ٹیک اوور کر لی۔ میں نے کہا کیسے گورنمنٹ کر سکتی ہے؟ کہا شعیب صاحب نے؟ جی کیپٹن شعیب نے مجھے کہا، اور بہت زیادہ انہوں نے بدتمیزی بھی کی اور چیزیں، بلکہ مجھے وہاں پھر کمرے میں دھکا دے کے بند بھی کر دیا، میرے ہسبینڈ کو مجھے زبردستی باہر نکالا، بہت ہی تکلیف دہ موقع تھا وہ۔ تو میں روئی بھی بہت زیادہ، ظاہر ہے کہ انسان ڈس ہارٹن ہو جاتا ہے کہ اس طرح کی حرکت ہو رہی ہے، اور میں پھر مسجد میں بیٹھی رہی، وہاں جا کے بھی دیکھتی رہی کہ میرا سامان ٹرکوں میں، ڈمپ ٹرک میں لوڈ کر کے اور جس طریقے سے لے جایا جا رہا تھا۔ اور سب سے بڑی بات ہے کہ میرے دفتر میں نسخے تھے قرآن مجید کے بڑے خاص قسم کے، میں حضرت امام ابو حنیفہ کے وہاں گئی تھی مزار پہ عراق میں، وہاں سے مجھے ایک ان کا سب سے پڑا ہوا نسخہ انہوں نے مجھے تحفے میں دیا تھا میرے نام پہ لکھ کے۔ اس طرح بہت سارے ایسے نسخے تھے جو کہ میرے لیے بڑے خاص چیزیں تھیں، اور مختلف میں جگہوں پہ جاتی تھی، عراق بھی، ایران بھی، مختلف جگہ سے، تو وہاں پہ سے بہت زیادہ میرے پاس ایسے تبرکات اور چیزیں تھیں جو میں نے دفتر میں ہی رکھی ہوئی تھیں
کیونکہ وہ اچھا لگتا ہے, وہاں لوگ آتے ہیں وہ دیکھتے تھے. تو وہ سارے انہوں نے ڈمپ ٹرک میں, سالڈ ویسٹ مینجمنٹ کے ٹرک میں سب کچھ پھینک کے جس طریقے سے وہ لے جا رہے تھے, اس قدر وہ مطلب تکلیف دہ امر تھا کہ بار بار ان کو کہہ رہی تھی کہ دیکھیں, مگر ان کا بھی قصور نہیں ہے کیونکہ ان کو تو نہیں پتا, ان کو تو حکم ملا ہے, انہوں نے بغیر دیکھی چیزیں اٹھا کے اندھا دھند پھینکی, اور کوئی کسی قسم کی کوئی انوینٹری نہیں بنی, کوئی چیز نہیں, ایسے ہی سامان لے جایا جا رہا تھا. اور بعد میں چونکہ معاملات تھے, اس سے پہلے میں نے ذکر کیا تھا کہ مجھے کرنل لیاقت نے فون کر کے کہا تھا ایک ہفتہ پہلے کہ فیض حمید صاحب چاہتے ہیں, انٹرسٹڈ ہیں کہ یہاں انہوں نے پلازا بنانا ہے تو وہ آپ اس کو خالی کر دیں. تو میں نے ان کو بتایا تھا کہ جی اسٹے ہے, نہ میں اپنی بسیں موو کر سکتی ہوں نہ کوئی چیزیں, البتہ وی کین فائنڈ اے میوچل گراؤنڈ. اینڈ میں نے آپ کو پچھلے بھی انٹرویو میں بتایا تھا کہ میرے یہی ہمارا ارادہ تھا کہ کوئی کسی طریقے سے اگر یہ کیس سیٹل ہو جائیں, چیزیں ہو جائیں فیض حمید صاحب کے ذریعے, تو ہمارا کام ہو جائے گا. ہمیں کون سا, ہم نے زمین ہماری نہیں ہے, گورنمنٹ کی پراپرٹی ہے, ہمارا کوئی انٹرسٹ ہی نہیں تھا ان میں. اور کرنل لیاقت وہی تھے جو اسمبلی کے حوالے سے جی وہی مشہور زمانہ کرنل لیاقت. میرے ساتھ انہوں نے بہت اچھی طرح بات کی, کوئی ایسی میں ان کے خلاف بات نہیں کہتی, کہ انہوں نے مناسب انداز میں بات کی تھی, تو جس لیے میں اسی کے اوپر بات پہ رہوں گی. اور مگر کیپٹن شعیب نے میرے ساتھ بہت ہی بدتمیزی کی اور بہت ہی بد زبانی اور اس قسم کا ان کا رویہ تھا. بہرحال میں نے اس کے بعد جس وقت یہ واقعہ ہوا ہے تو مجھے پتا تھا کہ فیض حمید پیچھے اس کے انوالوڈ ہے, اور یہ سارا اس طرح کس طرح اتنا آپ بتائیے کہ اتنی پولیس فورس پنجاب کی اور سارے آ گئے. بہرحال میں نے FIR کے لیے درخواست دی, بھیجی وہاں جا کے, جو تھانہ میں ریلیونٹ تھانہ تھا صدر میں, اس میں دی. انہوں نے وہ پکڑنے سے انکار کر دیا, کسی نے کوئی نہیں لی. اور جس کی وجہ سے پھر میں نے جنرل باجوہ, قمر جاوید باجوہ کے سسر ہیں جنرل اعجاز امجد, جو کہ ہمارے جاننے والے تھے, ہمارا ملنا جلنا تھا ان سے, میں نے ان کو بھی فون کیا کہ یہ مجھے اندر سے مجھے اسٹے کی فائل ہی اپنے دفتر میں سے لانے دے, میں دکھا دوں کہ یہ, مگر انہوں نے بھی کوئی انٹرسٹ نہیں لیا, بلکہ انہوں نے کسی سے بات کی. اور مجھے کبھی یقین ہے, مطلب میں کوئی 100% نہیں کہہ سکتی, مگر ایک ہوتا ہے آپ کو اندازہ ہوتا ہے کہ انہوں نے میرا خیال ہے باجوہ صاحب سے ہی بات کی, کہ انہوں نے کہا کہ حمید گل کی بیٹی ہے, اور وہ پیچھے بول رہے, ہلکا سا بولا کچھ, تو پھر انہوں نے میرا خیال ہے منع کر دیا. تو انہوں نے کہا سوری میں کوئی مدد نہیں کر سکتا. یہ سب اس ایکشن کے دوران جی اس ایکشن کے دوران میں بات کی کہ میرے ساتھ یہ ہوا ہے, میں مسجد میں بیٹھی ہوں, میرے ساتھ یہ ہوا ہے, سارا کچھ بتایا. تو وہ بڑا تکلیف دہ امر تھا کہ جس طریقے سے کہ بھئی آپ فوج کے اپنے لوگ ہی آپ کے ساتھ ایسے کر رہے ہیں. اور مجھے اندازہ تھا میں نے کہ یہ فیض حمید صاحب کر رہے, کیونکہ مجھے ہفتہ پہلے کرنل لیاقت کا فون آیا تھا, اور انہوں نے خود بتایا تھا کہ جی وہ کیپٹن احمد محمود کو آپ سے رابطے ہم کروا دیں گے, وہ آپ سے رابطہ کریں گے, اور یہ ہمیں جگہ چاہیے. تو میں نے کہا تھا میوچل گراؤنڈ ڈھونڈتے ہیں. میوچل گراؤنڈ ایک ہی بات تھی کہ میرا کیس ختم کرائے, میری جان چھڑائے, میں اپنی جو میرا کورٹ نے میرے حق میں فیور میں فیصلہ دیا ہے میں اس کے لے کے اپنے جاؤں, اور آپ اپنا راستہ ناپیں. یہ زمین میری تو ہے نہیں, نہ میرا کوئی اس پہ بدنیتی تھی. اس کی زمین کے متعلق میں آپ کو یہ کہنا چاہتی ہوں کہ میری نیت اتنی صاف تھی کہ کوئی ایک شخص یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں نے کبھی وہاں کھوکا بھی کسی کو لگانے دیا. میں اتنی کیئرفل تھی کہ یہ امانت ہے, اور اس کا تو میری اس کی کوئی نیت میری تھی کہ یہ ویلیوبل لینڈ ہے. آپ دیکھیں کتنی دنیا میں آپ چیزیں دیکھتے ہیں لوگوں کی ویلیوبل ہوتی ہے, تو آپ لینا تو نہیں چاہتے نا. میرے لیے بھی یہ اس کی کوئی اہمیت نہیں تھی سوائے یہ کہ پارکنگ پلیس ہے اور میری بسیں یہاں پروٹیکٹڈ کھڑی ہیں. پرائم لوکیشن ہے صدر کے قریب, وہ میرے لیے نہیں تھی نا, مجھے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا تھا کہ میں نے جب اس کو استعمال نہیں کرنا, میری چیز ہی نہیں ہے. آپ کسی بڑے ہوٹل میں جاتے ہیں, آپ 1 رات رہتے ہیں یا 2 رات رہتے ہیں, تو وہ آپ ہوٹل کے مالک نہیں بننا چاہتے. آپ کو پتہ ہے میں نے یہاں سے نکل کے چلے جانا ہے. تو ہمارا بھی یہی سوچ تھی. البتہ اس کو ایک جینون طریقے سے ڈیل کیا جاتا, قانونی طریقے سے اس کا کام کیا جاتا. اگر مجھ سے خالی بھی کرانا تھا تو مجھے نوٹس سرو کیا جاتا, میرے ساتھ سیٹلمنٹ کی جاتی. اس طرح کرنے کے لیے آج جس طرح لوگوں کے میں قصے سن رہی ہوں فیض حمید صاحب کے, تو مجھے پتہ لگ رہا ہے کہ وہ واقعی مجھے ذلیل کرنا چاہتے تھے, وہ ریڈیکیول کرنا چاہتے تھے, وہ مجھے سزا دینا چاہتے تھے. وہ جیسے ایک بغض رکھ کے انہوں نے جس طریقے سے, کیونکہ اس میں اس چیز کو بڑی احسن طریقے سے بھی کیا جا سکتا تھا, جبکہ میری طرف سے کسی قسم کی ضد یا کوئی ایسی بات نہیں تھی یا کڑخانی. تو میں سمجھتی ہوں کہ یہ میرے ساتھ بڑی انہوں نے زیادتی کی تھی. اس کے ساتھ پھر جب میرے سارا سامان اٹھا کے لے کے گئے, میری تمام چیزیں بسوں کے اندر سے, پولیس کو انہوں نے پہرا لگا دیا, بسوں کے اندر سے سارے انجن پولیس نے چوری کر لیے اور کروا دیے. مجھے بتائیں کھوکے اینڈ میں ہمیں ملے, اور تمام سامان میرا کروڑوں روپے کا سامان جس کی لسٹیں بھی ہم نے کورٹ میں پرووائڈ کی تھیں, سب چیزیں. اور یہاں تک ہوا کہ جو بلڈنگ میں ہم نے چینجز لائے تھے اس کے لیے بھی باقاعدہ اہل کمیشن بیٹھا, اور انہوں نے کمیشن بیٹھا, اور جس نے کمیشن نے باقاعدہ وزٹ کر کے بتایا کہ یہ ہماری چیزیں. مگر آپ مجھے بتائیے کہ میرا نقصان کا ازالہ کون کرے گا؟ گورنمنٹ آف پنجاب جس کے تھرو یہ ایکشن ہوا اس نے بھی کچھ نہیں کیا. اب نئی گورنمنٹ آ گئی ہے, اب یہ اس کو جا کے, اور اس دوران وہ فیض حمید صاحب کا, تو میں نے اس لیے کیس اپنا کہا تھا کہ میرے پاس تو ثبوت بھی کوئی نہیں ہے سچ کہ میں فیض حمید صاحب کی انوالومنٹ کروں. تو
بیسٹ یہ ہے کہ کرنل لیاقت سے پوچھیں, اور یہ سارے واقعات کے پیچھے کیپٹن شعیب جو ہیں, جو ان کی میں نے تصویریں کھینچی تھی اس ٹائم پہ اور جن کے میں پورے ثبوت دکھا سکتی ہوں کہ وہ وہاں تھے, وہ بتا دینا کہ انہوں نے کیسے یہ کیا تھا, کس بنیاد پہ کیا تھا. کیونکہ کہتے تو ہیں کہ انہوں نے کووڈ کے لیے کیا تھا, مگر کووڈ کے لیے آپ اوپر کلمہ لکھا ہوا تھا میری بلڈنگ کے اوپر, وہ بھی توڑ دیتے ہیں. آپ کووڈ ہسپتال بنایا, آپ نے وہاں کتنے مریض ٹریٹ کیے. آپ نے کووڈ ہسپتال بنایا تو آپ نے میرے دفتر کا سامان کدھر کیا. آپ کووڈ ہسپتال بنایا تو کمپیوٹرز والے ہمارا پورا سیٹ اپ آپ نے کر دیا. یہ تو نہیں ہو سکتا نا, پھر سالوں سال کووڈ ہسپتال چلا ہے. تو بتائیں نا, اس کا جواب دیں گے وہ لوگ. اچھا, آپ نے کہا کہ وہ پرسنل گرج کی وجہ سے یا بکس کی وجہ سے انہوں نے یہ کیا, اور جو جس طرح کا ایکشن ہوا اس سے لگتا بھی ہے. تو آپ کے ساتھ ظاہر براہ راست ان کا کوئی ایسا نہیں تھا جی معاملہ, تو وہ ان کی کیا یعنی بغض یا ان کا جو مخاصمت تھی وہ کس سے تھی؟ آپ کے والد کے ساتھ؟ وہ تو بہت جونیئر تھے وہ. جی, تو اصل میں میرا اپنا یہی خیال ہے کہ ایک تو ان کا زمین میں انٹرسٹ تھا, واقعی تھا. اور وہ جو کہ ان کے جہاں سے بھی سنتے ہیں ان کا وہ لینڈ گریبر اور اس قسم کے تھے, اور ان کے ہر جگہ سے لوگوں کو بھتہ لے رہے ہیں, اربوں روپے لوگوں سے کھائے انہوں نے. تو یہ تو اب چیزیں پتہ چل رہی ہیں نا کہ یہ وہ کر رہے تھے. مگر میرا خیال ہے کہ ان کو یہ بھی تھا کہ حمید گل کا نام نیچے کیا جائے, دکھایا جائے کہ اس کی فیملی نے مجھے, چونکہ بعد میں میرے پہ جو ویلاگز ہوئے اس میں کہا قبضہ مافیا ہیں, یہ چیز کہا, وہ کہا, بہت کچھ کہا. اپنی والدہ کو سمن بھیج دیے, حالانکہ میری والدہ کو سمن تو جانے ہی تھے جب میں نے اپنے باپ کی پراپرٹی کا کرنا تھا کہ بھی میرا تقسیم کی جائے. تو جتنے بھی ان کے لیگل ایئرز ہیں ان کا نام لکھنا پڑتا ہے. تو جس طریقے سے ہر چیز کو ٹوسٹ کیا گیا نا, وہ اس سے پتہ لگتا ہے کہ ان کا یہ بھی گرج تھا کہ حمید گل کا جو نام ہے, عزت ہے, مقام ہے, وہ نیچے کیا جائے. اور اس میں انہوں نے بڑا کردار ادا کی, کوشش تو کی, مگر نام تو جس اللہ نے نام دیتے ہیں, اللہ نے کسی کی نیک نامی ہوتی ہے تو وہ اللہ کی طرف سے ہی آتی ہے, تو انسان کے بس میں تو نہیں ہے. میڈیا میں بھی کمپین چلائی گئی آپ کے خلاف. میں آپ کو بتاتی ہوں کہ ہر روز 18 اپریل کو یہ واقعہ ہوا تھا 2020 میں, اور 19 اپریل, 20 اپریل, 21 اپریل, یعنی کہ کوئی ایسا دن نہیں ہے جس دن میرے خلاف وی لاگ نہ آیا ہو. اور روز مجھے لوگ اطلاع دیتے تھے کہ آج دیکھ لیں یہ والا وی لاگ آ رہا, آج یہ آپ کا ہے, آج یہ ہے. تو ابھی تک میں وہ کیسز بھی عدالتوں میں بھگت رہی ہوں, کیونکہ میں نے سب پہ ڈیفیمیشن کیسز کیے ہوئے, اور کہ میں چیزیں, مگر بات یہ کہ آپ مجھے بتائیے عدالتوں سے تو انصاف آپ دیکھ لیں, آج 2025 کا اینڈ آ گیا. تو یہ ایک ایسا سسٹم چلتا چلا جا رہا ہے کہ جس میں کیس چلتے جاتے ہیں, اس دوران آپ پہ دباؤ بڑھایا جاتا ہے, آپ کے جاننے والوں کے ذریعے پریشر ڈالا جاتا ہے ہر طرف سے. میں تو وہ سب ریزسٹ کرتی آ رہی ہوں, مگر ابھی تک میرے کیسز کا کوئی فیصلہ نہیں ہوا. اچھا, آپ کیا سمجھتی ہیں کہ آج میں نے آپ کی تحریر بھی دیکھ رہا تھا اس حوالے سے, یعنی ایک احتساب کا عمل شروع ہوا ہے, جی اور اس لیول پہ فوج میں کبھی یعنی ہائیسٹ لیول پہ اس طرح کا کوئی سزا نہیں دی گئی. جی, تو آپ کیا سمجھتی ہیں کہ یہ سلسلہ آگے چلے گا؟ اور دیکھیے میں یہ سمجھتی ہوں کہ ایک میں ظاہر ہے میں نے بھی اپنا سروس چلا کے دیکھی بھی ہے, میں نے ہزاروں لوگ میرے ملازم رہے ہیں, میں کام جانتی ہوں کہ کس طرح ہے. تو جب بھی احتساب کا عمل شروع کیا جاتا ہے تو اس کا طریقہ کار یہ کہ اس ایک بال جو ہوتا ہے نا, جب رول کرنے چھوڑ دیتے تو اس کے راستے میں جو چیز آ رہی ہے, گھاس پھوس چیزیں, اس کو آنے دینا چاہیے, اس کے سے رکنا نہیں چاہیے, وہ بال کو چلنا چاہیے. تو یہ احتساب کا جو عمل ہے, یہ جو میں نے آج لکھا کہ جی چرخہ چل پڑا ہے, اس کو چلنا چاہیے, کیونکہ ادروائز یہ سارا صرف لگے گا ایک ذات کے لیے, پرسنل گرج کے لیے کسی کو آپ نے نشانہ بنایا ہے. تو میں نہیں سمجھتی کہ ایسا ہونا چاہیے. فوج میں پہلے بھی احتساب ہوتی ہے, خود احتسابی کا عمل ہے, مگر اب جو فوج نے سویلین معاملات میں مداخلت کے اوپر اور جس طریقے سے ان کا یہ بھتہ خوری اور ان چیزوں پہ کیا ہے, میں پرسنلی سمجھتی ہوں کہ جو پولیٹیکل انجینئرنگ ہے اس پہ جنہوں نے جو لوگ اس میں شامل تھے, جنہوں نے ایک سٹنگ گورنمنٹ کو ناجائز طریقے سے ہٹایا, آج سب کہتے ہیں کہ پی ٹی آئی کا یہ ہوا, حالانکہ اگر آپ دیکھا جائے تو پی ٹی آئی تو بالکل اسمبلی کے تھرو ان کو ہٹایا گیا ہے, چاہے اس کے پیچھے بیہائنڈ دا سین کوئی بھی چیز ہو, مگر عملاً دیکھا جائے تو اس کا ایک پورا ایکشن ہوا ہے جو ایک لیگل طریقے سے ہوا ہے. تو وہ جو نواز شریف صاحب کے ساتھ پولیٹیکل انجینئرنگ ہوئی ہے, میں سمجھتی ہوں اس کے میں جتنے لوگ انوالوڈ ہیں دے مسٹ آلسو بی ٹیکن ٹو ٹاسک. اور اگر اس وقت میں عمران خان صاحب کے لیے بھی کسی نے غلط کیا تو اس کی بھی پکڑ ہونی چاہیے. پکڑ جب کرنا شروع کرتے ہیں تو اس میں پھر کوئی رکاوٹ نہیں آنی چاہیے. یہ رکاوٹ کا مطلب ہو جائے گا کہ ہم نے صرف اپنی ذاتی بغض کے لیے, ذاتی انا کے لیے اور کسی کو نیچا دکھانے کے لیے کیا, یہ سارا کاؤنٹر پروڈکٹیو ہو جائے گا. چلیں پھر کسی وقت انشاءاللہ اس موضوع پہ جی بات ضرور. کریں گے. بہت شکریہ ناظرین, آپ نے یہ پروگرام دیکھا. بنیادی ہمارا نقطہ تھا کہ ایک فارمر ڈی جی آئی ایس آئی کی صاحبزادی کے ساتھ اس وقت کے موجودہ ڈی جی آئی ایس آئی نے کیا سلوک کیا, اور اب چونکہ احتساب کا عمل شروع ہو چکا ہے, سزا ان کو سنائی جا چکی ہے, تو یہ امید کی جانی چاہیے کہ یہ سلسلہ آگے بڑھے گا
اور کسی بھی لیول پر اگر کسی کے ساتھ کوئی زیادتی ہوئی ہے یا کسی نے اختیارات کا ناجائز استعمال کیا ہے تو اس کا احتساب کیا جائے گا. بہت شکریہ.